بات آزادی کے ساتھ، اور میں آپ کا میزبان صفدر حسین، حلقہ NA-15 جس پر پورے ملک کی نظریں جمی ہوئی تھی، کیونکہ یہاں پر سابق وزیر اعظم اور چوتھی دفعہ کے ممکنہ وزیر اعظم جو بدقسمتی سے یا اب جو بھی کہیں نہیں بن سکے، میاں محمد نواز شریف صاحب اس حلقے سے الیکشن میں حصہ لے رہے تھے۔ یہ حلقہ بنیادی طور پہ ان کے داماد کیپٹن صفدر صاحب کا آبائی علاقہ، آبائی گڑھ، اسٹرانگ ہولڈ جس کو کہا جاتا ہے، کیونکہ گزشتہ 2-3 انتخابات میں ان کی یہاں پر کارکردگی جو ووٹرز کے حساب سے بڑی متاثر کن تھی، اور جس کی بنیاد پر یہ اندازہ کیا جا رہا تھا کہ یہ نشست وہ بآسانی حاصل کر لیں گے۔ اور یہ بھی ایک بات تھی کہ ممکنہ طور پر میاں نواز شریف صاحب، کیونکہ ملک کے 2 حصوں سے، ایک لاہور کی نشست سے اور ایک مانسہرہ کے ضلع مانسہرہ کی نشست سے حصہ لے رہے تھے، وہ شاید اس وجہ سے ان کی وجہ یہی تھی کہ میاں صاحب یہاں کے یہ نشست کامیابی کے بعد، وہ ظاہرہ انہوں نے ایک نشست چھوڑنی تو تھی، لیکن وہ نشست وہ چھوڑ کر جائیں گے تو اس پہ کیپٹن صفدر صاحب کامیابی کے بعد وہ بھی قومی اسمبلی میں پہنچ جائیں گے۔ لیکن تمام اندازے، تخمینے، حسرتیں اور ارمان آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ نوجوانوں کے غم و غصے کے سامنے ڈھیر ہو گئے۔ اگرچہ بہت سی تدبیریں تھیں، لیکن الٹی ہو گئی سب تدبیریں، کچھ نہ دعا نے کام کیا۔ تو اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ ضلع مانسہرہ کے انتہائی سینئر صحافی ہیں مسعود شوق صاحب، ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں۔ مسعود شوق صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ سر، ظاہر ہے ضلع مانسہرہ ایک بڑا ضلع تھا اور یہاں پہ بڑی امیدیں اور بڑی توقعات تھیں، لیکن وہ تو سب کچھ الٹ چکا۔ جی سر، مسعود شوق صاحب بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سر، NA-15 ظاہر ہے پورے ملک کی نظریں اس حلقے پر لگی ہوئی تھی، کیونکہ یہاں پہ سابق وزیر اعظم صاحب بذات خود جو ہے وہ حصہ لے رہے تھے، لیکن سر یہاں تو بڑا اپسیٹ ہو گیا نون لیگ کے لیے، اور خاص طور پہ جو یہ کیپٹن صفدر صاحب کا آبائی حلقہ، آبائی علاقہ، آبائی گاؤں تصور کیا جاتا تھا، یہ ان کے لیے کیا معنی رکھتا ہے یہ شکست؟ بہت شکریہ صفدر بھائی۔ NA-15 کی جو اپسیٹ ہے وہ نہ صرف منصورہ کے لیے، پورے زارا کے لیے، کیپی کے لیے، بلکہ پورے پاکستان کے لیے بڑا اپسیٹ ہے کہ یہاں سے سابق وزیر اعظم جو ہے پارٹی حکومت بنانے کا جو چوتھی دفعہ وزیر اعظم بننے جا رہے تھے، ان کو شکست ہوئی اور بڑے مارجن سے 25,000 ووٹوں سے شکست ہوئی ہے، اور ان کو شکست دینے والے شہزادہ مشتاق خان PTI کے حمایت یافتہ امیدوار۔ تو کیپٹن صفدر کیا پوری مسلم لیگ نون ہزارہ سے بمشکل ایک سیٹ جیت سکی ہے، وہ بھی سردار محمد یوسف کی سیٹ ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی ان کی جو برادری ہے کھڑی ہوئی ہے، اور برادری اگر کھڑی نہ ہوتی تو یہ سیٹ بھی نہیں جیت سکتی۔ تو میں اس کا کریڈٹ جو دیتا ہوں، جو عمران خان کا بیانیہ تھا، ووٹ کا بدلہ ظلم کا بدلہ ووٹ سے، وہ جو نعرہ تھا تو اس کو لبیک کہا ہے قوم نے، اور بڑے بڑے جو ہے وہ بول جو ہے الیکشن میں بٹ گئے مانسہرہ میں NA-15 اور 40 یہاں پر میں سمجھتا ہوں 2 بڑے اپسیٹ ہوئے، اور PTI کے بیانیے کے سونامی میں بڑے بڑے لوگ جو ہے وہ بہ گئے۔ جی تقریباً سر اس وقت تو ظاہر ہے پورا ہزارہ ریجن، جسے کسی دور میں مسلم لیگ نون کا گڑھ تصور کیا جاتا تھا، سمجھا جاتا تھا، تو سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ظاہر ہے مسلم لیگ نون ابھی بھی وہ 90 کی 80 کی دہائی والی سیاست نہیں کر رہی جو اس کی شکست کی وجہ بھی بنی؟ بالکل، مسلم لیگ نون کی جو سیاست ہے اس میں ہم نے کوئی وقت کے ساتھ سیکھنا یا سیکھت دیکھی نہیں ہے۔ NA-15 پر جو ہے کیپٹن صفدر جو ہے اس کے بھائی جیتے، وہ خود جیتے، اس سے پہلے شیخ خان جیتے، 2018 سے یہ جیتتے چلے آ رہے تھے، انہوں نے کام بھی کروائے ہیں۔ بہرحال بہت ساری چیزیں تھی، ٹکٹوں کی غلط تقسیم نیچے حلقوں میں، اس کے علاوہ ان کا رویہ، یہاں پر وہ جو پنجاب کی جو کمانڈوز کی گاڑیاں 50-50 100 گاڑیاں لے تھے جو پروٹوکول لے رہے تھے، اور لوگ شکایت کر رہے تھے ان کے ضرورت، ایون ان کی پارٹی کے لوگوں کی شکایت کی، تو یہ ساری چیزیں بھی اس میں شامل ہیں۔ جہاں PTI کا جو بیانیہ ہے، جو ریلا جو آیا ہے، جو لہر جو چلی ہے پورے دہلی میں، تو بالکل آپ کی بات کرتا ہوں، اور میں ایک بات کہتا چلوں کہ اب طرح سے PDM-2 گورنمنٹ جو ہے وہ فارم کی جا رہی ہے۔ اگر PDM-2 بن گئی تو میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ اگلے الیکشن میں
یہ جو بیانیہ ہے پی ٹی آئی کا، اگر عمران خان کو گورنمنٹ نہ دی گئی، اس بیانیے میں پورا پاکستان بہ جائے گا اور سیٹیں بھی لینی مشکل ہو جائیں گی۔ اچھا سر دیکھیں، ظاہر ہے کے پی کے میں بھی گزشتہ 10 سالوں سے پی ٹی آئی حکومت کر رہی ہے، وفاق میں بھی کچھ عرصہ رہی ہے، لیکن اس دوران دیکھا جائے تو ٹھیک ہے، ایک گلیمر نوجوان نسل کو آزادی کا، انقلاب کا، یہ چیزیں نظر تو آتی ہیں، لیکن پریکٹیکلی ڈیلیور کرنا کچھ الگ معنی ہوتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا تھا کہ جب یہ حکومت ہٹائی گئی تو اس وقت یہ کوئی اتنی مقبول حکومت نہیں رہ گئی تھی یہ۔ بالکل، جس وقت عمران خان کے خلاف عدم اعتماد سے پہلے کی جو سچویشن تھی، 2022 میں جو ضمنی الیکشن، جو بلدیاتی الیکشن ہو رہے تھے، تو بہت سارے لوگ ٹکٹ نہیں لے رہے تھے اور پی ٹی آئی کو لوگ جو ہے وہ گالیاں دے رہے تھے مہنگائی کی وجہ سے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ گورنمنٹ جو ہے ان کی مقبول نہیں تھی، کہتی میں انہوں نے کچھ کام کیے لیکن اتنے بھی بڑے کام نہیں کیے۔ لیکن وہ اصل بات وہ بیانیے کی آ گئی ہے، وہ ظلم کی آ گئی ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا ہے، ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہماری جو قوم ہے وہ مظلوم کا ساتھ دیتی ہے اپنی کیپیسٹی، اپنی استطاعت کے مطابق۔ لوگ دیکھوں کے سامنے نہیں لڑتے، لیکن لوگ جو ہے ووٹ کی پرچی پہ مور ضرور لگاتے ہیں۔ جب کوئی نعرہ لگتا ہے لوگ دیکھتے ہیں پارٹی سے انتخابی نشان چھین گیا، اس کے لیڈروں کو جیل میں ڈال دیا گیا، اور اس کے جو کینڈیڈیٹ ہیں ان کو جلسے نہیں کرنے دیے جا رہے، ان کو بار بار بات پہ پرچے کیے جا رہے ہیں۔ لوگ یہ چیزیں دیکھ رہے تھے، میڈیا اس کو پروجیکٹ کر رہی تھی، اور پھر نقص کوکا جو ہے وہ گانا ایسا چلا کہ اس میں سب کچھ ہو گیا، کسی نے کہا اس نک کے کوکے کے لشکارے نے سب کچھ تیس نیس کر دیا، مطلب وہ کیا کہ چنیاں کر دیا آنکھیاں بھی۔ اچھا سر، کیا یہ اگر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ظاہر ہے، میں تو اس چیز کو سمجھتا ہوں کہ یہ نوجوان نسل کا ایک شعور تھا جو انہوں نے اپنے آپ کو اظہار کیا کہ ٹھیک ہے بھائی، اب یہ چیزیں مزید وہ جو آپ 80 میں 70 میں سیاست کرتے تھے یا 90 کی دہائی تک کرتے تھے وہ اب نہیں چل سکتی۔ تو آئندہ اگر یہ خدا نخواستہ پی ٹی آئی اتنی بڑے بھاری مینڈیٹ سے، کے پی کے میں سب سے بڑی جماعت ہے، اگرچہ اس کے لیے بڑے ٹیکنیکل ابھی اور آئینی پہلو موجود ہیں، ہرڈلز ہیں اس کے لیے، لیکن اگر یہ اسی طرح پھر ڈیلیور نہیں کر پاتے تو کیا نوجوان نسل پھر ان کے ساتھ بھی یہی کرے گی جو نون لیگ کے ساتھ ہوا؟ دیکھیے، میں نے پہلے کہا ہے کہ بات ڈیلیورنس کی نہیں ہے۔ پاکستانی قوم جو ہے وہ ایک چیز دیکھتی ہے کہ اگر کسی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے تو وہ مظلوم کے ساتھ ایٹ لیسٹ الیکشن میں کھڑی ہوتی ہے۔ پی ٹی آئی کو جو ووٹ ملا ہے اس کا پرفارمنس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا تعلق اس بیانیے سے جو 9 مئی کے بعد جو کچھ پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا ہے، پوری قوم نے دیکھا ہے، اور لوگوں نے ہمدردی کے طور پر مظلوم سمجھ کر اور جو ظالم کے خلاف اپنا احتجاج ریکارڈ کرتے ہوئے یہ ووٹ کی پرچی سے یہ مطلب جو سر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نہیں ہے یہ چیز، پھر یہ تو ظاہر ہے اگر آج اسٹیبلشمنٹ یہ جو اس پہ الزام لگ رہے ہیں کہ وہ ہٹا دے، یہ چیزیں ختم کر دے، تو یہ چیزیں اس کا مطلب ہے کہ یہ تاثر ختم ہو جائے گا، پھر تو ظاہر ہے کارکردگی بھی بنیاد پہ آئے گا، تو پھر تو یہ چیز ختم ہو جائے گی وہاں پہ ساری۔ دیکھیں، جب آپ لیول پلینگ فیلڈ دیں گے اس کے بعد پھر آپ دیکھیں گے کہ کس کی کارکردگی کیسی ہے۔ ایک کھلاڑی کو آپ نے باندھا ہوا ہے، دوسرا جو ہے دوڑ رہا ہے، تو لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ کس کی کیا کارکردگی ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں کہ انصاف نہیں ہو رہا، لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے۔ پہلے یہ ہے کہ یہ لوگوں کا حق بنتا ہے وہ خود فیصلہ کریں، تمام پارٹیوں کو دیں، اس کے بعد جو ہے نا لوگ پھر کارکردگی کو جج کریں گے نا۔ صحیح ہے۔ شوق صاحب، آپ کا وقت دینے کا بہت شکریہ، مانسہرہ کی اور بلکہ ظاہر پورے ہزارہ ریجن کی اور پورے ملک کی سیاسی صورتحال کا تھوڑا سا ہمیں آپ نے مدد دی، ہمیں رہنمائی کی، آپ کا بہت شکریہ۔ بہت شکریہ جی، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔